السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ قریب الختم ہے، اور ساتھ ہی پوری دنیا میں جو کورونا جیسے مہلک بیماری کا چرچا ہم اور آپ سن رہے ہیں، کورونا کو ہم ہلکا نہ سمجھیں۔ بہت سے لوگ اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے اور اس میں احتیاط کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ خواہ کی بات ہے۔ ایسی جو لوگ بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھول کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مرض کتنا مہلک ہے، اس کا اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے، لیکن جو بیچارے اس مرض کے شکار بن چکے ہیں، آپ ان کو پوچھ لینا کہ اس مرض کا کیا مزہ ہے۔ حکومتوں کی طرف سے لاک ڈاؤن کیے گئے، ہمارے اس ملک میں بھی لاک ڈاؤن کیا گیا، اور یقیناً ان کا یہ اقدام وقت کی اہم ضرورت تھی۔ اور لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا میسیج یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ لیکن بہت سے لوگ ہمارے بھائی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اور بغیر ضرورت کے بھی جہاں نہیں جانا ہے وہاں بھی ہم لوگ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جس کے نتائج جو سامنے آتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ مالیگاؤں شہر ایک بہت بڑا شہر ہے، اور آبادی بھی بہت بڑی ہے، ہر سماج اس میں بستا ہے، ہر ایک کو تاکید کی جاتی ہے، کی گئی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں رہیں، بغیر ضرورت شدیدہ کے باہر نہ نکلیں۔ ابھی بھی موقع ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیے، اور اس مرض کو بیماری سمجھیے، اور اس بیماری سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ خود ہمارا فریضہ ہے۔ اس مہلک مرض سے بچنے کا جو علاج بتایا گیا ہے کہ ڈسٹنسنس، دور رہنا ایک دوسرے سے مل کر چپٹ کر چلنا، اور ایک دوسرے کے قریب بالکل بیٹھنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑی ہدایت ہوئی ہے، لیکن ہمارے میں سے بہت سے بیچارے ناعاقبت اندیش ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد نتائج جو آتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ میں اپنے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، کہ اس مرض کے تعلق سے متنبہ رہیے، اس مرض کی مہلک ہونے کو آپ سمجھیے، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنے شہر والوں کو بتاتے رہیے کہ حکومت ہماری خیر خواہی کے لیے جو بھی اقدامات کر رہے ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور حکومت نے جو تعلیمات ہمیں بتائی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا وقت گزارنا پڑے گا۔ اگر ہم یہاں تک کہ مسجدوں میں جانے سے بھی روکا گیا، کیوں روکا گیا کہ بھائی کہ مسجد کے اندر میں بھی بڑی تعداد جمع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر میں کوئی ایک دو آدمی کو بیچارہ اس مرض کا شکار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سبھی کو ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ دنیا بھر کی مسجدوں کو اندر بھی طے کر دیا گیا کہ بھئی 4-5 آدمی ہی نماز پڑھیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس مرض سے بچنے کے لیے جو بھی تدبیریں حکومت کی طرف سے
علماء کی طرف سے، دانشمندوں کی طرف سے، ڈاکٹروں کی طرف سے جو بھی ہدایت کی جاتی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنا پڑے گا، ہمارے نظام کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے گھر میں رہیے، قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، خود بھی نماز پڑھیے، اپنی مستورات کو بھی نماز پڑھائیے۔ رمضان کے مختصر سے دن اب باقی رہے ہیں، رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ پورا ہونے آیا ہے، تو میں اپنے ان تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ ان جو دن باقی رہیں اس کی قدر کریں، اور اس بیماری کو ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ بیماری کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، یہ بیماری بہت ہی زیادہ مہلک مرض ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو بیچارے اس کے شکار بنے اور اللہ نے ان کو علاج کرنے کے بعد ان کو شفا دے دی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ مرض کتنا مہلک مرض ہے۔ لہذا میں صرف ایک ہی میسیج دینا چاہوں گا تمام مالیگاؤں اور ہمارے اطراف جناب کے دوست احباب کو، کہ ہم اس چیز کو ہلکا نہ سمجھیں، اور شدت کے ساتھ جو تعلیمات ہم کو بتائی گئی ہے اس کے مطابق ہم اپنا وقت گزاریں، اور بغیر ضرورت کے ہم بالکل گھر سے باہر ہی نہ نکلیں۔ خصوصاً میں نوجوان بھائیوں سے کہ جن کو گھر میں رہنا ہی پسند نہیں ہے، وہ گھر میں رہتے ہی نہیں ہیں اور ٹولے کے ٹولے بازاروں کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارا عمل ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ لہذا اس کی طرف پوری توجہ دی جائے، اور دعا بھی کرو اور دوا بھی کرو۔ دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ دنیا کے کسی جگہ میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی جہاں بھی جو بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، اور ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری تدبیریں کریں، اور رمضان کے جتنے دن باقی ہیں اس کو اپنے گھروں میں ہی عبادت کے ساتھ وصول کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔